السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل پہ آنے کے لیے بہت زیادہ خوش آمدید۔ آج جس ٹاپک پہ بات ہونے جا رہی ہے وہ ہے کہ برے واقعات حقیقت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، اور برا یا اچھا یہ ہمارے دماغ کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے کسی چیز کو لے کے۔ جب ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہم کہتے ہیں کہ یہ برا ہے، اور جب ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اگر یہ لائف کا حصہ ہے اور اس کا ہونے کا ایک پرپس ہے جو مجھے نہیں پتہ، تو میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، دیکھتا ہوں زندگی کیسے انفولڈ ہوتی ہے۔ آپ آہستہ آہستہ زندگی کے ساتھ چلنے لگتے ہیں اور زندگی اپنا آپ انفولڈ کرنے لگتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ نے سوچا تھا کہ بری ہیں وہ حقیقت میں بری نہیں ہیں۔ وہ جو درد آپ میں پیدا کرتی ہیں وہ درد آپ کو مزید ڈیپ کنیکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ کو مزید اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑتا ہے۔ آپ کی جب میل ٹوٹتی ہے، آپ کی جب پسند کی چیز نہیں آپ کو ملتی اور آپ کو ایسی چیز پہ قائل کیا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ کریں وہ جو کہ آپ کی ناپسند ہے۔ حقیقت میں پسند اور ناپسند دونوں کا تعلق آپ کے نفس سے ہے، ورنہ اگر جن کے لوگوں کا نفس سائل ہو چکا ہوتا ہے یا کمزور ہو چکا ہوتا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، انہیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یکسوئی کا سفر طے کرتے ہیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ ملے۔ اس پورے سفر میں ہمارا نفسی زائل ہو رہا ہوتا ہے، ایسے کام کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے، اور ایسے رستوں پہ چلنا پڑ رہا ہوتا ہے جس پہ ہم نہیں چلنا چاہتے۔ لیکن ایک اللہ کو جس کے دماغ میں یہ بات کلیئر ہے کہ خدا کو پانے کے لیے سب سے جو اہم رستہ ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنا نفس مار کے اپنے رب کے پاس پہنچوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رستے میں کیا چیز لے کے آ رہا ہے یہ اس کی اپنی پسند ہے، یہ آپ کی اپنی پسند نہیں ہے، آپ کی کوئی چوائس نہیں ہے، آپ نے صرف اللہ کو چنا ہے، باقی سب چیزیں یہاں وہاں ہیں، آپ بس رستے اس سے گزرتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے حالات بھی انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں کہ انسان فاقہ کشی پہ آ جاتا ہے، یا پھر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ازدواجی رشتے میں اتنی کرواہٹ ہوتی ہے کہ انسان سے وہ کرواہٹ برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، تو جتنا درد زیادہ ہوگا آپ کے اندر کسی چیز کو لے کے وہ اتنا ڈیپ آپ کو کنیکٹ کر دے گا، انٹل آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہاں جی یہ چیز موجود ہے، اور آپ میں یہ اویئرنیس موجود ہے کہ یہ چیز میرے نفس کو برن کرنے کے لیے آئی ہے، میرے نفس کو زائل کرنے کے لیے میری زندگی میں لائی گئی ہے، تاکہ میں مزید پاک ہو جاؤں، مزید ٹرانسپیرنٹ ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ سے میں زیادہ قریب ہو جاؤں، اس کے زیادہ نزدیک ہو جاؤں۔ آہستہ آہستہ جو سچویشنز آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہیں وہ خود بخود اپنا آپ ٹرن کر لیتی ہیں، وہ ڈیفرنٹلی انفولڈ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ پھر آپ زیادہ بہتر ہوتے ہیں، وہ زیادہ آسانی سے ان مشکلات سے نکل جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج سننے والوں کو میری بات سے کوئی سبق ملا ہوگا، کیونکہ یہ ہر ایک کی اپنی تنبیتی ہوتی ہے، ہر ایک کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں جو کہ اس کو نہیں گزرنا ہوتا لیکن گزرنا پڑتا ہے۔ کسی بھی برے سچویشن سے گزرنے کا یہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اس میں ایکسیپٹنس آ جائے۔ آپ نے لڑنا کسی چیز سے نہیں ہے، آپ نے ایکسیپٹ کر لینا ہے، انفولڈ ہونے دیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کو انفولڈ کرنے تک وہ چیزوں کے پاس لے کے جا رہا ہے، اور جیسے ہی آپ پاس جاتے ہیں، جیسے کلائمیکس آنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہی مکمل بدل کے کسی اور چیز کو اس کا ریپلیس کر دیتا ہے، اور پھر وہ صرف آپ کو آزما رہا ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی ایگو برن ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے میری ایگو برن ہو رہی ہے، یہ اس میں نمودار ہو جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، کیونکہ یہ ہر انسان کے اوپر گزرنے والے واقعات ہوتے ہیں۔ ہمارا قرآن مکمل ہمیں تعلیمات دیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کی کہانی کو لکھتا ہے جتنا رزسٹ کریں گے اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، تو رزسٹ نہیں کرنا ہوتا، مائنڈ فل رہنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد حیات اللہ کو پانا ہے تو اس کی کہانی پہ مکمل راضی ہونا ہوگا، رزسٹ نہیں کرنا۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔